اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے کون لوگ ہوتے ہیں؟ سچوں کی صفات کیا ہیں؟ صدق کے کیا درجات ہیں؟ ہم نے بتایا تھا کہ صدق کے 4 درجے۔ صدق کا ایک درجہ ہے صدق فی القلب، صدق فی الجنان، آدمی کا دل سچا ہو۔ صدق کا دوسرا درجہ ہے صدق فی اللسان، زبان سچی ہو۔ اور صدق کا تیسرا درجہ ہے صدق فی الافعال، آدمی کا عمل سچا ہو، فعل سچا ہو۔ اور صدق کا چوتھا درجہ ہے صدق فی الاحوال، آدمی کی حالت بھی سچی ہو۔ حالت کی صداقت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے حالت کے سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن برابر ہو، ظاہر اور باطن یکساں ہو۔ جو اس کی ظاہری حالت ہے وہی حالت اس کے باطن کی بھی ہو، یہ مطلب ہے حالت کے سچے ہونے کا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی ظاہری حالت سے عاجزی کو اختیار کرتا ہے، تواضع کو اختیار کرتا ہے، جھک کر چلتا ہے، نرم چال کو اختیار کرتا ہے، اپنے چال ڈھال سے وقار کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کے دل میں بھی یہی حالت ہونی چاہیے، اس کے باطن میں بھی یہی حالت ہونی چاہیے۔ اگر وہ ظاہری طور پر تواضع کو دکھا رہا ہے، عاجزی کو دکھا رہا ہے، تو یہ واقعی طور پر اس کے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی تواضع ہونی چاہیے، اس کے باطن کی حالت بھی ایسی ہی متواضعانہ ہونی چاہیے، عاجزی والی حالت ہونی چاہیے جیسے وہ ظاہر میں دکھا رہا ہے۔ اگر وہ ظاہر میں تو عاجزی دکھا رہا ہے، تواضع دکھا رہا ہے، لیکن اس کی باطنی حالت ایسی نہیں ہے، اندر سے وہ ایسا نہیں ہے، تو اس کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں۔ تو ظاہر اور باطن یکساں ہو تو ظاہر و باطن میں اگر انسان کے تفاوت ہو، یکسانیت نہ ہو، تو یہ حالت کا کذب ہے، حالت کا دروغ ہے، ریاکاری ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتشبع بما لم يعط کلابس ثوب زور، وہ آدمی جو اپنی کسی ایسی حالت کو ظاہر کرے جو حالت اس کے اندر ہے نہیں، واقعی طور پر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ظاہری حالت سے اس کو ظاہر کر رہا ہے، تو ایسا شخص جھوٹ کے کپڑے پہننے والا ہے، جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والا ہے، جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے عمل سے، اپنی حالت سے کسی ایسے کمال کو اور کسی ایسی صفت کو ظاہر کرے جو اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، جو کمال اس میں نہ پایا جاتا ہو، جو صفت اس کے اندر نہ ہو، تو یہ شخص گویا اپنی حالت کے ذریعے سے لوگوں کو فریب دینا چاہتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر وہ چیز نہیں ہے، حقیقت میں اس کے اندر وہ صفت اور وہ حالت نہیں ہے جو وہ اپنی ظاہری حالت سے دکھانا چاہتا ہے، تو جھوٹ کے کپڑے پہن رہا ہے۔ عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو سردار لوگ ہوتے تھے، قوم کے بڑے لوگ ہوتے تھے، سربراہ لوگ ہوتے تھے، تو وہ اپنی سرداری اور اپنی دولت، ثروت، منصب، عہدے اور شان کو دکھانے کے لیے ڈبل قمیص پہنتے تھے، ڈبل کپڑے پہنتے تھے، تاکہ لوگ ان کا احترام کریں کہ بھائی یہ اپنی قوم کا ذمہ دار آدمی ہے، بڑا آدمی، سربراہ آدمی ہے، پیشوا ہے۔ تو کچھ لوگ جو اپنے قوم کے سردار تو نہیں ہوتے تھے، نہ مالدار ہوتے تھے، لیکن وہ ان سرداروں کی حرص کرتے تھے اور وہ بھی ڈبل قمیص پہنتے تھے تاکہ لوگ ان کو بڑا سمجھیں۔ اور اگر کسی کے پاس ڈبل قمیص نہیں بھی ہوتی تھی تو آستین ڈبل سلوا لیتے تھے تاکہ آستین سے لگے کہ اس نے ایک کے اوپر ایک کپڑا پہن رکھا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے آدمی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو چیز تمہارے پاس ہے نہیں اور تم اس کو جتانا اور دکھانا چاہتے ہو، جھوٹ کے کپڑے پہنتے ہو، جھوٹ کے 2 کپڑے پہنتے ہو۔
تو آدمی کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو، ظاہر باطن کے موافق نہ ہو، یکسانیت نہ ہو. ویسے بڑا بھوکا ننگا ہے لیکن ظاہری طور پر بتکلف اپنی ایسی شان ظاہر کرتا ہے جیسے یہ بڑا رئیس دادا اور رئیس ہے. بھائی جیسے ہو ویسے رہو، تمہارے باطن کی جو حالت ہے وہی ظاہر میں رہنی چاہیے، اور جو ظاہر کی حالت ہے وہی باطن میں ہونی چاہیے.